مجھے تو علم ہے کہ اس وقت ہم نکلے ہوئے ہیں سلامتی کی ٹیم، اور بجلی کے حوالے سے جو عوام فیس کر رہی ہے مہنگائی کو، پیٹرول کو، بجلی کو، اس وقت یعنی انتہا ہو چکی ہے مہنگائی کی، انتہا ہو چکی ہے غربت کی اس پاکستان میں۔ ہمارے سیاستدان شور کر رہے ہیں، خالی عمل کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، صرف سلامتی کی ٹیم نکلی ہوئی ہے۔ اور اس وقت میرے CEO جناب شہزاد بٹ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی تو انہیں متاثرین میں۔ آئیے ہم ان کے بھی خیالات لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ مہنگائی اللہ کے واسطے کہاں جا کے رکے گی۔ یہ دو چیف آ چکے ہیں، ایک آرمی چیف، ایک چیف جسٹس، یہ کیا کر رہے ہیں قوم کے لیے بھائی؟ عبوری ہے، عبوری کے پاس کیا رکھا ہے؟ بٹ صاحب کیا کہیں گے یہ بجلی کے پیسوں پر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا عمدہ اور جذباتی دھواں دار تعارف کروا دیا ایشو کا بھی، اور میرا بھی تعارف کروا دیا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جب بات اپنی ختم کی تو دو باتیں میں نے عام سمجھی آپ کے انٹرو میں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ سیاستدان ہمارے ارباب اقتدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس میں میں مزید اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تو تیار نہیں ہیں، لیکن جو ہماری عوام ہے وہ بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جب عبوری حکومت کی بات کی تو ابھی میں نے 2-3 دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ اپنی اپلوڈ کی، اور میں عموماً اس طرح کے لفظوں سے اجتناب کرتا ہوں، لیکن میری پوسٹ یہ تھی، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پوسٹ یہ تھی کہ یہ نگراں تو حرامیوں کے باپ نکلے۔ تو اس پہ میرے کچھ چاہنے والے اچھے میرے بڑی عزت کرتے ہیں پاکستان بھر سے، بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا، تو ایک ہمارے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کمنٹس کیا، بولا یار آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی ہیں، تو آپ کو ان لفظوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی حرامی جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا ہے، تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ میرے حرامی کو اسی تناظر میں لیا جائے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مقصد۔ تو لوگوں نے اس کو کہا بالکل بڑی اچھی بات ہے، تو حرامی کو ایسی مایوس، جو بندہ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ اب نگرانوں کی آپ نے بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے نگران گورنمنٹ کو آئے ہوئے، اور 58 روپے انہوں نے 1 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، 2 مرتبہ اضافہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا آتے ہی، جب میں حرامیوں کے باپ کی آپ کو تفصیلات بنا رہا ہوں کہ حرامیوں کا باپ ان سے کیوں کہا، کیونکہ ہماری ایک گورنمنٹ آئی، میں نام نہیں لوں گا، وہ 3-3.5 سال رہی، کیونکہ اس کے بھی چاہنے والے لوگ ہیں، تو بہت سے جنہوں نے اب اپنے جواز تلاش کر لیے ہیں۔ اس دور میں ایک مہنگائی کی لہر شروع ہوئی، اس کے بعد ہم نے رونا دھونا شروع کیا عوام نے کہ بھائی یہ جب سے آیا ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی تو پہلے بھی بڑھتی تھی، لیکن 10% 12% بڑھتی تھی۔ اب وہ جب وہ گئے تو ایک اور صاحب آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے کپڑے جو ہے وہ بیچ دوں گا، لیکن عوام کو ریلیف دوں گا۔ تو وہ کہانی یہ نکلی کہ انہوں نے جناب عوام کے کپڑے عوام کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، اور اب ان کی قیمت اپنے کیسز کے لیے جو اس گورنمنٹ نے قیمت ادا کی ہے، اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اگر عوام میں شعور ہوا تو۔ اب اس کے بعد جو نگران آئے، اچھا ہماری قوم اتنی بڑی سیدھی بھولی ہے کہ جو آتا ہے نا اس سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ اب نگران آئے تو ہم نے بولا کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، انہوں نے آتے ہی 1 ماہ کے اندر 58 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ یار بجلی کا بڑا ایشو ہے، اور تو ہم جو ہے نا IMF سے بات کرتے ہیں اور ہم ریلیف دیں گے۔ انہوں نے ایک پیکج بنا کے IMF کو بھیجا، IMF نے وہ پیکج اٹھا کر اس حکومت کے منہ کے اوپر مارا اور کہا کہ تم تو بھکاری ہو، تم تو بھیک مانگنے والا، کبھی کسی سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کیا؟ تم ہم سے مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، تم اس قابل تو بنو کہ تم بھکاری نہ رہو۔ تو انہوں نے بولا جی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ یہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس میں جو پیسوں کی کمی ہوگی وہ کہاں سے پوری ہوگی، اس کا بنا کے دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کا ڈرافٹ بنا کے دیتے ہیں۔ اس کا ڈرافٹ تو اب تک نہیں بنا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ 300 یونٹ سے جو کم بجلی والے ہیں ان کو ہم قسطوں میں وصول کریں، یعنی یہ ریلیف ہے کہ آپ پیسہ بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں اور پیسے قسطوں میں وصول کر رہے ہیں۔ IMF نے اس سے بھی انکار کر دیا، بولا اس سے بھی ہمیں ٹیکسز کی مد میں جو نقصان ہوگا وہ کون دے گا، تمہارا ابا دے گا وہ پیسے، اس کا پلان بنا کے دو۔ وہ تو نہیں کر سکے، انہوں نے بجلی چوری کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، اور پورے ملک میں اس وقت جو ہے، میں جس علاقے میں کراچی شہر کے جس علاقے میں رہتا ہوں اس تھانے میں پرسوں 6 مقدمات درج ہوئے ہیں بجلی چوری کے، جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سے 100% ریکوری ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، کیبل سسٹم ہے، کوئی چوری نہیں ہے، وہاں 6 مقدمات درج ہوئے ہیں۔
تو بھائی مقدمات تو آپ نے درج کرنے شروع کر دیے, ریلیف تو کوئی بھی نہیں دیا. اسی لیے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی حرامیوں کے باپ نکلے ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے, اصل رونا یہ ہے کہ عوام میں کوئی شعور نظر نہیں آتا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ابھی ایک جماعت نے, میں ہو سکتا ہے کہ اس کے نظریات سے متفق نہ ہوں, جماعت اسلامی نے ایک مقامی طور پر ایک مظاہرے کا اعلان کیا. میں اس مظاہرے میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا, کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس مہنگائی کے حوالے سے جو بھی آواز اٹھائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو کور کریں گے, اس کو کوریج دیں گے بحث میڈیا پرسن. جب میں وہاں پہنچا, آپ یقین کریں, انہوں نے انتظار کرنے کے بعد انہی کی گنتی ایک کارکن تھے, انہوں نے دعائے فاتحہ پڑھی, بڑی مایوسی کے ساتھ انہوں نے بولا جی ہم آئندہ مظاہرہ نہیں کریں گے. اب میں جگہ آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ وہاں کی قیادت کی وہ ہوگی. تو لوگوں کی دلچسپی یہ ہے کہ لوگ چلاتے تو ہیں لیکن لوگ آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لوگ عملی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سب نکلنا پڑے گا. دیکھیں جماعت اسلامی ہو, چاہے اچھی کوئی بھی جماعت دے, چاہے جماعت اسلامی دے, کوئی دے, میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں سب کو نکلنا ہوگا. جب تک ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھ لیں, قوم نکلی تھی, بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے. آج یہ قوم نکلی تو عبوری حکومت بھی انشاءاللہ پھانسی پہ چڑھے گی. اور جن لوگوں نے 50 کروڑ روپے کرپشن کے معاف کرنے کا جو بنا کے گئے تھے نا ایک قانون کہ 50 کروڑ تک کوئی جو ہے نا وہ جرم نہیں ہے, وہ بھی سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جب تک عوام میں, آخری بات میری, جب تک عوام میں شعور نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے حکمران جو ہیں وہ نیک ہونے چاہیے, صالح ہونے چاہیے, ایماندار ہونے چاہیے, رزق حلال کمانے والے ہونے چاہیے. تو ہمیں ذرا یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جب ہم صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنی روزگار کی تلاش کے دوران, اپنے ذریعہ معاش کے دوران اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے حلال کمانا ہے, ہم نے حرام نہیں کمانا, ہم نے وہ پیسہ گھر لے کے جانا ہے, وہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے کہ جو واقعی حلال کا ہو, ہم نے وہ سہولت اپنے آپ کو دینی ہے جو ہمارے پڑوسی کو بھی میسر نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم صاحب طاقت والے تو 50 گھر دور سے ہم لائن لا کے اپنے گھر کا پانی لے رہے ہیں اور درمیان کے گھر والے جو ہے وہ متاثر ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے یا وہ اتنے بااثر نہیں ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا معاملہ, پھر ہم توقع کر سکتے ہیں. اور دین کا بھی یہی اصول ہے اور شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت. بالکل ماشاءاللہ, بالکل ڈاکٹر شجاع صغیر صاحب نے اور محترم شہزاد بٹ صاحب نے بہت اچھے تاثرات پیش کیے. لب لباب صرف یہ ہے قوم سے کہ کسی سے توقع نہ کریں, اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے آپ خود روڈ پر آئیں. اگر آپ ایسا کریں گے اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ بہترین کردار ادا کریں گے اور سکون سے زندگی گزاریں گے. اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ یا کوئی بھی آپ کے ارباب اختیارات آپ کے لیے کچھ ہمدردی کریں گے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. صرف اور صرف اپنے آپ مطالبات کے لیے آپ کو روڈ پر آ کر احتجاج کرنا پڑے گا. گو کہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے پر ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ لوگ کس قدر جذباتی ہیں, لوگ کس قدر پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے, عوام کس قدر اس وقت ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آواز سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے بنائی ہے یہ ان اداروں تک پہنچے, ان لوگوں تک پہنچے, ان کے کانوں تک پہنچے کہ جنہوں نے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا ہوا ہے. ان کے کانوں میں سیسا پگھل چکا ہے, وہ سن نہیں سکتے. اب ہمیں اس آواز کو انہیں سنانا ہے, ان کو دکھانا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو کہ خدا را اس مہنگائی کو کم کرو, نہیں تو ہر دوسرے دن تمہیں کم سے کم 10 خودکشیوں کی جو ہے نا اخبار میں خبر ملے گی. جیسے بھی حالات ہوں گے, پاکستان زندہ باد.